چھوڑو مجھے، تمہیں کوئی حق نہیں کہ میرے ساتھ یہ سب کرو۔ میں چیخوں گی تو ساری دنیا سن لے گی۔ اس نے زنجیروں میں جکڑی ہوئی کلائیوں کو جھٹکا دیا۔ آواز کپ کپاتی ہوئی تھی مگر آنکھوں میں ڈر کے ساتھ ضد بھی بھری ہوئی تھی۔ چیخ کے دیکھ لو، یہ ویران حویلی ہے، یہاں تمہاری آواز بس دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئے گی۔ تمہارے باپ بھی آج وہی ذلت دیکھیں گے جو اس نے دوسروں کو دی تھی۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھا، ہاتھ میں جلتی ہوئی لالٹین ہل رہی تھی، چہرے پر نفرتیں اور وحشت کا سایہ تھا۔ میں نے کہا چھوڑ دو مجھے، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر میرے باپ نے کچھ کیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ روحانسی ہوئی، آنسو رخساروں پر بہنے لگے مگر آواز میں ہمت باقی تھی۔ قصور؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس کی بیٹی ہو اور آج تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اس نے جھپٹ کر اس کا دوپٹہ نوچ ڈالا۔ کمرے کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے وجود کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سہم گئی مگر چیخ کر بولی، ہاتھ لگایا تو جان دے دوں گی، لیکن تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ایک لمحے کو رکا، مٹھیاں بھینچ لیں، سانسوں میں تیزی آ گئی، جیسے کوئی آندھی طوفان کی لہر دل کے اندر سے اٹھ رہی ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں رک جاؤں گا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ وہ غرایا اور آگے بڑھتے ہوئے اس کے کندھے پر سختی سے ہاتھ رکھا۔ لڑکی نے زور سے جھٹکا دیا، آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ تم جیسے بزدل مرد صرف دھمکیاں دیتے ہیں، مردانگی ہوتی تو ظلم پہ اترنے کی بجائے انصاف کرتے۔ یہ سن کر وہ ایک لمحہ ٹھٹکا تھا، جیسے الفاظ نے دل پر ضرب لگائی ہو، مگر فوراً ہی اس کے چہرے پر دوبارہ صفاقی چھا گئی۔ چپ کرو ورنہ زبان کھینچ لوں گا، وہ دھاڑا اور اس کے قریب جھکایا۔ اس نے پوری قوت سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، زنجیروں کی کھنک کمرے میں گونجی، آنکھوں میں خوف کے ساتھ نفرت بھی بھر گئی۔ میں مر جاؤں گی مگر تمہارے سامنے جھکوں گی نہیں، اس نے چیخ کر کہا۔ سانسیں پھول رہی تھیں، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رک گیا، جیسے دل کے اندر کوئی دیوار گرنے لگی ہو۔ اگلے ہی پل وہ پیچھے ہٹ گیا، پسینے کی بوندیں ماتھے پر چمک رہی تھیں۔ یہ نفرت تمہیں بہت بھاری پڑے گی، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہیں کس انجام تک پہنچاؤں گا۔ تمہیں ہر پل یہ لگے گا کہ میں تمہیں توڑ ڈالوں گا، لیکن عین لمحے پر میں رک جاؤں گا تاکہ تمہاری چیخیں اور خوف میری جیت بن جائیں۔ اس نے سرد لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سسکیاں لیتی ہوئی زنجیروں میں جکڑی بیٹھی تھی، آنکھوں کی روشنی بجھی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ تمنا کے غائب ہونے کے بعد پوری حویلی نما بنگلے میں عجیب سا سناٹا پھیل گیا تھا۔ بڑے بڑے فانوس روشن تھے مگر ان کی روشنی میں عجیب سا اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ عالی شان ہال میں فرش پر بچھے قالین اور دیواروں پر لگی قیمتی پینٹنگز اپنی چمک دکھا رہی تھیں، مگر سب کچھ بے رونق لگ رہا تھا۔ اس حویلی کے مالک تیمور علی خان، جنہیں شہر کا سب سے بڑا صنعت کار کہا جاتا تھا، اپنی بیٹی کے لاپتہ ہونے کے بعد ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ وہ شخص جو ایک حکم سے درجنوں فیکٹریوں کے پہیے چلا دیتا تھا، جو ایک فیصلے سے لاکھوں لوگوں کی روزی کا تعین کر رہا تھا، آج اپنی بیٹی کے غم میں کمرے کے کونے میں بیٹھا سر تھامے خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ کہاں ہے میری تمنا؟ کس حال میں ہوگی؟ وہ بار بار یہ جملہ دہرا رہے تھے۔ ماں جبین بیگم بھی اندر سے ٹوٹ چکی تھیں۔ وہ بڑے بڑے زیورات اور شاندار ساڑیوں میں لپٹی رہتی تھیں، لیکن اس وقت ان کے لباس اور سنگھار کی کوئی قیمت نہ تھی۔ ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور چہرے پر پریشانی کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے شوہر کے قریب جا کر کہا تھا، تیمور صاحب، آپ پولیس پر اتنا بھروسہ کیوں کر رہے ہیں؟ 3 دن ہو گئے ہیں مگر کچھ پتہ نہیں لگا۔ ہماری بیٹی کی جان خطرے میں ہے، ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ تیمور علی خان نے سر اٹھایا، ان کی آنکھیں لال تھیں، غصہ اور بے بسی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ میں نے شہر کے سب سے بڑے افسران کو ہلا دیا ہے، پولیس چیف روز مجھے رپورٹ دے رہا ہے۔ خفیہ ایجنسی تک حرکت میں آ چکی ہے، لیکن یہ کون ہے جس نے میری بیٹی کو یوں چھینا ہے؟ یہ دشمن ہے کون آخر؟ ان کے لہجے میں ایک لرزش تھی، جیسے وہ جانتے ہو کہ یہ دشمنی پرانی ہے مگر زبان پر نہیں لا رہے۔
اتنے میں حارث علی اندر آیا تھا۔ وہ بیرون ملک سے پڑھ کر آیا ہوا نوجوان تھا، سنجیدہ اور ضدی مزاج کا۔ بابا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تمنا میری بہن ہے، اگر پولیس نہیں ڈھونڈ سکتی تو میں خود ڈھونڈ دوں گا۔ اس کے لہجے میں عزم تھا۔ تیمور علی نے بیٹے کو روکنے کی کوشش کی، مگر حارث کی آنکھوں میں جو آگ تھی وہ صاف بتا رہی تھی کہ وہ بہن کو واپس لانے کے لیے کچھ بھی کر گزرے گا۔ معجبین بیگم نے بیٹے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بیٹا، خدا کے لیے جلد بازی نہ کرنا، تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ لیکن اس نے ماں کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا تھا، میں تمنا کو واپس لائے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ پورا بنگلہ جہاں ہمیشہ خوشیوں کی محفلیں جمی رہتی تھیں، آج ایک ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ نوکر چاکر دبے دبے قدموں سے چل رہے تھے، کوئی بلند آواز میں بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ دولت کے انبار اور فیکٹریوں کی چمک دمک کے باوجود تیمور علی خان کا دل خالی ہو گیا ہے، کیونکہ ان کی سب سے قیمتی دولت، ان کی بیٹی تمنا، ان کے پاس نہیں تھی۔ رات کی خاموشی میں جب پورے شہر کی روشنیاں مدھم ہو رہی تھیں، تب شہر کے پرانے حصے میں ایک بوسیدہ سی حویلی کے اندر عجیب سا سما تھا۔ یہ حویلی کسی زمانے میں شان و شوکت کی پہچان ہوا کرتی تھی، مگر اب اس کے در و دیوار وقت کی بے رحمی کا شکار ہو کر زنگ آلود اور بوسیدہ لگتے تھے۔ کمرے کی چھتوں سے پلاسٹر جھڑ چکا تھا، کھڑکیوں کے پٹ ٹوٹے ہوئے تھے، اور صحن میں اگی ہوئی گھاس پھوس اس جگہ کی ویرانی کا پتہ دیتے تھے۔ اس حویلی میں رہتا تھا رافع چودھری، وہی انسان جس کے ہاتھوں تمنا تیمور علی خان قید ہو چکی تھی۔ اس 27 سالہ انسان کے سینے میں ایسے راز دفن تھے جس نے اس کو بے رحم اور بے حس بنا ڈالا تھا، مگر اس کے ساتھ رہنے والے چند لوگ ایسے تھے جو دنیا کے سامنے عام لگتے تھے، لیکن حقیقت میں ان سب کی زندگی زخموں سے بھری ہوئی تھی۔ رافع چودھری کا باپ منظور چودھری کبھی ایک طاقتور جاگیردار ہوا کرتا تھا، مگر حالات نے اس کے تخت و تاج کو زمین بوس کر دیا۔ آج وہ ایک شکست خوردہ انسان تھا جو دن رات صرف اپنی ناکامیوں کو کوستا اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو ساری زندگی یہی سکھاتا رہا کہ اس نے اپنی پھپھو کا انتقام لینا ہے، اور یہی سبق اس نے بچپن سے اپنے باپ کے منہ سے سنا تھا۔ اسی لیے اس کا دل نرم جذبات سے عاری ہو چکا تھا۔ رافع، یہ وقت بدلے کا ہے۔ تمنا کو قید کر کے تم نے پہلا وار کر دیا ہے، لیکن ابھی دشمن کے دل پر وہ زخم نہیں لگا جو اس کی روح کو چیر ڈالے۔ رافع چودھری اور منظور چودھری دونوں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے جب منظور چودھری نے کہا تھا، یہ صرف شروعات ہے بابا۔ وہ تیمور علی خان جسے اپنی دولت پر غرور ہے، میں اس غرور کو مٹی میں ملاؤں گا۔ وہ دن دور نہیں جب اس کی فیکٹریاں بند پڑی ہوں گی، اس کی حویلی سناٹے کا شکار ہوگی، اور اس کے خاندان کے لوگ خود اس سے نفرت کریں گے۔ کہتے ہوئے رافع کی آنکھوں میں نفرت آ گئی تھی۔ بالکل ایسے ہی کرنا۔ تمہاری پھپھو کا مجرم بچ کر نہیں جانا چاہیے، اس کی نسلوں کو تباہ کر دینا، جس طرح اس نے ہمیں تباہ کر دیا اور اس نہج پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ سب کہتے ہوئے منظور چودھری آنکھیں بھر گئی تھیں۔ بیٹے، اب عملی قدم اٹھانے کا وقت ہے۔ اس لڑکی کو ٹارچر کرو، اس کے باپ کو احساس دلاؤ کہ کسی عزتوں سے کھیلنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس قدر کمزور کر دو اس کو کہ خود اپنا جرم قبول کرے۔ رافع کے چہرے پہ باپ کی باتوں سے سنجیدگی چھا گئی، اور ساتھ ہی اس نے اپنے چہرے پر صفاقی کا نقاب اوڑھ لیا، مگر اندر ہی اندر اس کے دل میں ایک تکلیف ضرور موجود تھی، ایک نازک سا احساس جب وہ سوچتا کہ کیا واقعی وہ اتنی بے رحمی کر سکتا ہے۔ مگر پھر باپ کے الفاظ، پھپھو کی بربادی اور ماضی کی تلخیاں اسے پھر سے پتھر بنا دیتی۔ رات کا وقت بڑھتا گیا اور وہ خاموشی سے سب سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ جل رہی تھی جس کا اندازہ کسی کو نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ انتقام آسان نہیں تھا، بہت بڑی طاقت کا کھیل تھا، اور اس کھیل میں یا تو وہ دشمن کو برباد کرتا یا وہ خود ختم ہو جاتا۔ وہ زنجیروں میں جکڑی کمرے کے اندھیرے کونے میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر گالوں پر خشک ہو رہے تھے۔ اس کا دل احتجاج اور ڈر کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ بار بار خود سے سرگوشی کرتی، بابا کہاں ہیں آپ؟ مجھے ڈھونڈ کیوں نہیں رہے؟
آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ تمنا تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا ہر دکھ میرا دکھ ہے، مگر آج میں اکیلی ہوں۔ یہ زنجیریں میری چیخیں دبا رہی ہیں، مگر میرا دل ابھی بھی زندہ ہے۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی قمیض کے دامن کو دیکھا تو آنکھوں میں آگ سی بھر آئی اور دانت پیس کر بولی تھی، اگر اس نے دوبارہ چھوا تو میں اپنے جسم کو آگ لگا دوں گی۔ میں جیتے جی اس کے سامنے جھکنے والی نہیں ہوں۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ماضی کے وہ لمحے یاد کرنے لگی جب وہ اپنے بابا کے ساتھ ان کی مل میں جاتی تھی، مشینوں کی آوازیں سن کر خوش ہو جاتی تھی، اور باپ مسکرا کر کہتا تھا، دیکھو بیٹی، یہ سب تمہارے لیے ہے، یہ دولت، یہ طاقت سب تمہارے تحفظ کے لیے ہے۔ مگر آج وہی دولت کہاں ہے؟ وہی طاقت کہاں ہے؟ میرے بابا دنیا کو خرید سکتے ہیں، مگر کیا اپنی بیٹی کو نہیں ڈھونڈ سکتے؟ اس نے اپنے دل سے سوال کیا اور پھر خود کو ہی جواب دینے لگی، نہیں، وہ مجھے ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ میرے بابا ہارنے والے نہیں ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ زنجیروں پر مارے اور آنکھوں میں ضد بھر کر کہا، تمنا بھی ہارنے والی نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں رافع کے صفاق الفاظ گونجنے لگے، اگر چیخی تو تمہاری آواز تمہارے ہی کانوں میں دفن ہو جائے گی۔ اور وہ لمحے بھر کو کام کی، لیکن اگلے ہی پل اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، نہیں تمنا، تمہیں ڈرنا نہیں ہے، تمہیں اپنی عزت، اپنی سانسوں کی لڑائی آخری دم تک لڑنی ہے۔ وہ دیوار پر لٹکی ایک پرانی تصویر کو دیکھنے لگی۔ تصویر پر دھول جمی ہوئی تھی اور شاید کسی عورت کی تھی۔ اس نے سوچا، کیا یہ رافع کی ماں ہے؟ کیا اس نے بھی اپنی زندگی میں ایسے ظلم دیکھے ہوں گے؟ کیا وہ بھی اندھیروں میں دفن ہوئی ہوگی؟ اور یہ سوچتے اس کی روح تک کام گئی، مگر ساتھ ہی اندر سے ایک آگ بھڑک اٹھی، نہیں، میں بھی کسی کی ماں بننے کے خواب رکھتی ہوں، میں کیوں اپنی سانسوں کو اندھیروں کے حوالے کر دوں؟ اس نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں جہاں سے بس چھت کا سایہ ہی نظر آ رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، یا اللہ، میرے بابا کو راستہ دکھا، ان کی بیٹی کو ڈھونڈنے کا راستہ دکھا۔ اس نے یاد کیا تھا کہ اس کے بابا اکثر کہا کرتے تھے، بیٹی، دولت ہماری حفاظت کے لیے ہے، مگر اصل طاقت تمہارے حوصلے میں ہے۔ اور وہ جملہ اس کے دل میں بار بار گونجنے لگا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور ہونٹ بھینچ کر کہا، ہاں بابا، آپ کی بیٹی ابھی زندہ ہے، میں آخری دم تک لڑوں گی، چاہے میری چیخیں ان زنگ آلود دیواروں سے ٹکرا کر ہی کیوں نہ واپس لوٹ آئیں، مگر یہ چیخیں میرے اندر کے حوصلے کو زندہ رکھیں گی۔ وہ اپنے آپ کو بار بار سمجھا رہی تھی کہ یہ رات گزر جائے گی، لیکن ساتھ ہی دل کہہ رہا تھا کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات ہے، ایک ایسی رات جو اس کے وجود کے ہر حصے کو جلا رہی ہے۔ اچانک اسے قدموں کی چاپ سنائی دی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے زنجیروں کو اور مضبوطی سے پکڑا اور اپنی آنکھوں میں خوف کی بجائے ضد بھر لی۔ وہ سوچ رہی تھی، اگر وہ شخص آیا تو میں اسے دکھاؤں گی کہ وہ کمزور نہیں ہے، میں اسے چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ میری عزت اس کے قدموں کی خاک نہیں ہے۔ وہ اندر ہی اندر خود کو تیار کر رہی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں ہارنے والی نہیں ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے ایک لمبی سانس لی اور خود سے کہا، تمنا، تمہیں بس تھوڑی دیر اور برداشت کرنا ہے، بس تھوڑی دیر، پھر بابا آ جائیں گے اور تمہیں بچا لیں گے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو برآمدے کی ٹھنڈی ہوا نے بھی اس کے دل کی آگ کو ٹھنڈا نہ کیا۔ وہ چڑھتے ہوئے قدموں کے ساتھ چھت پر جا کھڑا ہوا، نیچے شہر کی روشنیوں کو گھورتا رہا، جیسے وہ روشنی اس کے دل کی اندھیروں پر طنز کر رہی ہو۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ وہ لڑکی جس کو دیکھ کر اس کو پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی، وہ ان کے دشمن کی بیٹی نکلی تھی، اور جب اس کو معلوم ہوا تھا تو اس کے دل میں ایک درد کا طوفان اٹھا تھا، اور پھر وہ طوفان خود بخود تھم گیا۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا تمنا تیمور علی خان، جس طرح تمہارے باپ نے میری جان سے پیاری پھپھو کو برباد کیا۔ وہ خود کو باور کرواتے ہنسا، مگر فوراً خاموش ہو گیا، جیسے اپنی ہی کہکے سے ڈر گیا ہو۔ اندر سے کہیں ایک آواز ابھری تھی، کیا وہ واقعی یہی چاہتا ہے؟ کیا وہ اتنا گر چکا ہے کہ ایک انسان سے بدلہ لینے کے لیے ایک معصوم کو بھینٹ چڑھا رہا ہے؟ اس نے زور سے سر جھٹکا تھا۔ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں، مگر پھر دل کی گہرائی سے ایک اور سوال آیا، اگر وہ لڑکی مر گئی، اگر وہ اپنی جان دے بیٹھی تو کیا بچے گا؟ وہ انتقام تو لے لے گا، مگر محبت کی عدالت میں ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا۔ اس نے جھنجھلا کر دیوار پر مکہ مارا، نہیں، مجھے محبت کی فکر نہیں، مجھے بس اپنے انتقام کی فکر ہے۔
مجھے اس کے باپ کو دکھانا ہے کہ تمہاری دولت بھی تمہاری بیٹی کو میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتی۔ میں اس کے غرور کو توڑ دوں گا۔ مگر اندر ایک کڑوا سچ بار بار کانوں میں بجتا رہا، نہیں رافع، تم ایسے نہیں ہو، تم اتنے ظالم نہیں ہو سکتے، تم کسی پر اتنا ظلم نہیں کر سکتے۔ وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور ماضی یاد کرنے لگا۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کے دادا دادی گزر گئے اور اس کی اکلوتی پھپھو شہوار کی دیکھ بھال اس کے بابا اور اس کی ماں نے کی تھی، اور پھر ایک دن وہ برہنہ حالت میں اپنے ہی کمرے میں بے ہوش ملی تھی۔ وہ تب بہت چھوٹا تھا، اس کو نہیں معلوم ہوا تھا کہ اس کی پھپھو اپنی آبرو کھو چکی تھی، اور پھر جب اس نے ہوش سنبھالا تو اس کو معلوم ہوا کہ تیمور علی خان اس کے بابا منظور چودھری کے جگری دوست ہیں۔ ان کا اکثر منظور چودھری کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، اور پھر ایک خوفناک رات تھی جب اچانک رافع کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تو منظور چودھری نے تیمور علی خان کو شہوار کی اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے کہا اور خود اسپتال چلے گئے، اور یہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تیمور علی خان جو اندر سے نہایت ہی گندا اور گھٹیا انسان تھا، عورت سے کھیلنا اس کا پسندیدہ پیشہ تھا، اور ایسے کام وہ ہمیشہ منظور چودھری سے چھپ کر کیے کرتا تھا، اور اس رات بھی اس نے یہی کیا تھا۔ شہوار جب کمرے میں اکیلی تھی تو اس نے دروازہ ناک کر کے کہا کہ مجھے کپ چائے کا بنا دو۔ وہ چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی تو تیمور علی خان کی نیت میں فطور آ گیا۔ اس نے شہوار کے پیچھے جا کر فوراً سے رومال پر ایک بے ہوشی کی دوائی کو چھڑکا اور فوراً سے اس کے ناک پر رومال رکھ دیا، اور پھر رات کی سیاہی اس کے چہرے پر مل دی۔ وہ جاتے ہوئے گھر میں جتنا زیور اور پیسہ پڑا تھا سب کچھ اٹھا کر ہمیشہ کے لیے بیرون ملک بھاگ گیا، اور آج وہ 25 سال کے بعد لوٹا تھا، ایک امیر ترین شخصیت بن گیا۔ ماضی کی یادوں سے نکل کر وہ کھڑا ہوتا چیخ کر بولا تھا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تیمور علی خان، نیست و نابود کر دوں گا تم کو۔ وہ چٹانی لہجے میں بولا تھا۔ سیکیورٹی گارڈز اور نوکر دب کے کھڑے تھے، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ایک لفظ بھی بولے۔ تیمور علی خان کے چہرے پر طوفان امڑ آیا تھا۔ انہوں نے ٹیبل پر رکھا ہوا گلاس زمین پر دے مارا تھا۔ کافی دن گزر گئے تھے مگر تمنا کا کچھ بھی پتہ نہ چل سکا تھا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ کس کی جرت ہے کہ تیمور علی خان کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ میری بیٹی اغوا ہوئی ہے، کڈنیپ کرنے والے نے خود اپنی قبر کھود لی ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے پرسنل سیکرٹری کو بلایا اور حکم دیا، پولیس چیف کو فون کرو، میں اسے 1 گھنٹے میں اپنے ڈرائنگ روم میں دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ کل اس کی وردی چھن جائے گی۔ سیکرٹری ہڑبڑا کر بھاگا اور فون گھمانے لگا۔ تیمور علی خان نے اپنے آدمیوں کو پکار کر کہا کہ شہر کے ہر کونے میں گارڈز پھیل جائیں، جس نے تمنا کو اغوا کیا ہے وہ زندہ واپس آئے یا مر کر، میں اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا چوراہے پر لٹکا دوں گا۔ ان کے الفاظوں میں وہی وحشت تھی جو ایک باغ کی محبت اور ایک سرمایہ دار کی طاقت میں مل کر جنم لیتی ہے۔ وہ کہہ کر کرسی پر ڈھہ گئے، میری شہزادی کہاں ہو تم؟ تمہیں تو معلوم ہے تمہارے بابا دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں رکھ سکتے ہیں، مگر آج وہی بابا تمہیں تلاش کرنے میں بے بس ہو گئے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ دور کھڑی مسز تیمور نے قریب آ کر ان کو حوصلہ دیا تھا، مگر ان کی رگیں غصے سے پھٹنے کو تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بیٹی کے مجرم کو چوراہے پہ لٹکا کر گولیوں سے بھون ڈالے۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، دل میں بھڑکتی آگ آنکھوں میں صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے مکے بھینچ رہا تھا جیسے ابھی کسی کا گلا دبوچ ڈالے گا۔ اچانک ماجدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی، ان کے چہرے پر دکھ کے بادل اور آنکھوں میں تھکن نمایاں تھی۔ رافع نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ امی، میں نے فیصلہ کر لیا، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں اس انسان کو چھوڑوں گا نہیں جس نے پھپھو کی زندگی کی برباد کر دی تھی۔ میں اس کو اس کی جڑ سمیت مٹاؤں گا، اس کی دولت اور طاقت کے سائے میں چھپے ہر گناہ کو بے نقاب کروں گا۔ بیٹے کی باتیں سن کر ماجدہ بیگم کے چہرے پر کرب کے آثار گہرے ہو گئے تھے۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم کس آگ میں جل رہے ہو، میں جانتی ہوں تمہارے دل پر کتنے زخم ہیں، لیکن بدلے کی آگ کبھی بجھتی نہیں، یہ انسان کو جلا دیتی ہے۔ وہ دکھ سے بولی تھی۔ امی، پھر انصاف کہاں ہے؟ کون ہے جو اس کا حساب لے گا؟ پھر آپ نے پھپھو کی چیخیں سنی تھی نا، آپ نے دیکھا تھا وہ کس حال میں تھی۔
معاشرے کے تانے، لوگوں کی باتیں، کیا یہ سب بھول سکتی ہیں آپ؟ میں نہیں بھول سکتا۔ آپ نے صبر کر لیا ہوگا مگر میں نہیں کروں گا۔ رافع چودھری کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں کچھ نہیں بھولی رافع، ہر دن ہر رات وہ وقت میرے دل کو کاٹتا ہے، مگر بیٹا زندگی نفرت سے نہیں جیتی جاتی۔ میں چاہتی ہوں تم اس دلدل میں نہ اترو۔ ماجدہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ اس کو انتقام لینے سے روک رہی تھی۔ جانتی تھی وہ ایک اثر و رسوخ والا انسان تھا۔ امی، وہ شخص اپنی دولت اور طاقت پر ناز کرتا ہے، اسے لگتا ہے کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا، لیکن میں اسے چھو کر دکھاؤں گا۔ میں اپنی پھپھو کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا تھا۔ سوچ لو بیٹا، تمہارے اس فیصلے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک اور خاندان برباد ہوگا۔ تمنا جیسی معصوم لڑکی کسی جرم کی سزا پائے گی۔ کیا اس کا قصور ہے کہ اس کا باپ ظالم ہے؟ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، دل تھوڑا سا کانپا مگر پھر چہرے پر سختی لے آیا۔ قصور اس کے باپ کا ہے، مگر اس لڑکی کا قصور یہ ہے کہ وہ اس درندے کی بیٹی ہے۔ ماضی پھر سے خود کو دہرائے گا۔ 25 سال پہلے اس سے جو کیا تھا اب وہی سب اس کے ساتھ ہوگا۔ اے خدا، میرے بیٹے کو اندھیرے سے بچا لے، اسے نفرت کی بجائے صبر کی راہ دکھا۔ بیٹے کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر وہ دکھ سے بولی تھی تو اس نے نظریں پھیر لیں اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دل میں بدلے کی آگ پہلے سے بھی زیادہ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ سیدھا غصے سے اس کے پاس آیا تھا اور آتے ہی اس کا منہ دبوچ لیا۔ تمہارا باپ اور تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ تم دونوں کا غرور میں خاک میں ملا دوں گا۔ تمہارے باپ نے ہماری زندگیوں کو اجاڑا تھا نا، اور اب دیکھنا میں تم سب کی زندگیوں کو اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ تم لوگ موت مانگو گے لیکن میں تم لوگوں کو موت نہیں دوں گا۔ اس نے بمشکل اپنا جبڑا اس کے مضبوط ہاتھوں سے آزاد کروایا تھا۔ تم جیسا گھٹیا انسان دھمکیاں دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ اگر اتنی ہمت ہے تو ابھی میرے باپ کو فون کرو اور ان کو بولو کہ تمہاری بیٹی میرے پاس ہے، پھر دیکھتی ہوں تمہاری قید میں کب تک رہتی ہوں۔ اس کی بات نے رافع چودھری کی انا پر کاری ضرب لگائی تھی۔ اس نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کر دیا۔ وہ اوندے منہ زمین پر گری تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتی ہو نا تو ایسا ہی صحیح۔ ابھی تمہارے باپ کو ویڈیو کال کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس نے غصے سے ہامتے ہوئے اس کے فون سے تیمور علی خان کی وہ ویڈیو کال کی تھی جو پہلی ہی کال پر ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو تمنا بیٹی، کہاں ہو تم؟ کس نے تمہیں کڈنیپ کیا ہے؟ ایڈریس بتاؤ مجھے اس گھٹیا انسان کا۔ کال ملتے ہی تیمور علی خان بے قراری سے بولے تھے مگر سامنے غیر شناسا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ تمہاری بیٹی میرے پاس ہے اور اب میں جو چاہوں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ تم نے بھی کسی دوسرے کی بیٹی کو مفت کا مال سمجھ کر استعمال کیا تھا نا، اب تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ رافع چودھری نے زہر خان لہجے میں کہتے ہوئے فون کو ایک سائڈ پہ سیٹ کرتے تمنا کو بازو سے دبوچ لیا تھا۔ باپ اور بیٹی کی چیخیں ایک ساتھ بلند ہوئی تھی۔ چھوڑ دو میری بیٹی کو، ہاتھ مت لگانا میری بیٹی کو، ورنہ جان سے مار دوں گا، تمہاری نسلیں تباہ کر دوں گا۔ تیمور علی خان شیر کی طرح دھاڑے تھے مگر سامنے والے کو فرق ہی کہاں پڑا تھا، اور تبھی اس نے آگے بڑھ کر فون زور سے زمین پہ دے مارا اور وہ کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا تھا۔ بابا مجھے بچا لے۔ وہ واپس اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کا دوپٹہ اس کے تن سے جدا کر دیا۔ وہ چیخ رہی تھی، اس کے مضبوط گرفت میں پھر پھرا رہی تھی۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا، پلیز، میرے بابا کے کیے کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ مجھ سے میری ذات کا غرور کیوں چھین رہے ہو؟ خدا کے لیے مت کرو ایسے۔ ایک دم سے اس کی چیخوں پکار التجاؤں میں بدل گئی تھی، ایک جھٹکے سے رکا تھا۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کو اپنی آنکھوں سے ہی جلا کے راکھ کر دے گا۔ آئندہ کبھی مجھے چیلنج مت کرنا ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے وارن کرتا نکلتا چلا گیا تھا اور پیچھے وہ دھاریں مار مار کر رو دی۔ تیمور علی خان کے ہاتھوں میں فون تھا مگر سکرین پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار نمبر ملا رہے تھے، بار بار امید لگا رہے تھے کہ دوسری طرف سے اس کی بیٹی کی آواز سنائی دے گی، مگر ہر بار ایک ہی کالی سکرین اور بند رابطہ ان کے دل کو کاٹ دیتا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک اجنبی آواز نے ان کے وجود کو لرزا دیا تھا۔
وہ الفاظ نہیں تھے بلکہ زہر کی وہ بوندیں تھیں جو ان کے سینے میں دیکھتے انگارے ڈال رہی تھیں۔ تمہاری بیٹی میرے پاس ہے اور اب میں جو چاہوں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ تم نے بھی کسی دوسرے کی بیٹی کو مفت کا مال سمجھ کر استعمال کیا تھا نا، اب تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ یہ جملہ جب اس کے کانوں سے ٹکرایا تو تیمور کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ دل کے اندر ایک تیز دھڑکن دوڑ گئی اور سینہ یوں لگا جیسے کسی نے جلتے کوئلے میں اس میں بھر دیا ہوں۔ ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور وہ ایک دم سے ماضی کے اس بھیانک لمحے میں جا پہنچے جسے وہ برسوں سے بھلانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ رات پھر زندہ ہو گئی جب اپنے دوست کے گھر داخل ہوا تھا، ایک گھر جس نے ہمیشہ اس پر بھروسہ کیا، اس کا خیال رکھا، مگر اس نے اس بھروسے کو خاک میں ملا دیا۔ وہ معصوم لڑکی شہوار جو اپنے بھائی کی امانت تھی، اپنے باپ کی عزت تھی، وہ اس کی ہوس کا شکار بن گئی۔ اس نے اپنی شیطانی آنکھوں میں لالچ کی روشنی بھری اور اس کی چیخوں کو دیواروں کے اندر دفن کر دیا تھا۔ وہ یاد اسے اندر سے چیر کر رکھ دیتی تھی، مگر اس وقت اس کے لیے سب سے اہم وہ سونا اور وہ نقدی تھی جو اس نے اس گھر سے لوٹی تھی۔ ایک دوپٹہ جو شہوار کی عزت کا پاسبان تھا، اس کو قدموں میں رون کر وہ اس رات وہاں سے نکلا تھا اور صبح ہوتے ہی چوری کیے گئے مال کے ساتھ اس ملک کو چھوڑ گیا۔ پیچھے صرف ٹوٹے ہوئے خواب اور ایک برباد خاندان رہ گیا تھا۔ اس کے بعد 25 سال تک اس نے کبھی پلٹ کر نہ دیکھا کہ شہوار کا کیا ہوا، کس حال میں ہے، اس کا بھائی کس کرب میں جی رہا ہے۔ مگر آج جب اس کے سامنے اپنی بیٹی کے اغوا کی خبر آئی اور اس پر وار کرنے والے نے اسی زبان سے وہ الفاظ دہرا دیے جو اس نے کبھی سننے کا سوچا بھی نہ تھا، تو اس کے اندر کی ساری دیواریں گر گئیں۔ وہ دولت جس پر اس نے غرور کیا تھا، وہ فیکٹریاں اور محلات جن پر اس نے فخر کیا تھا، سب کچھ اس کی نگاہوں میں راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا۔ وہ ایک باپ کی حیثیت سے اپنے وجود کو کٹتا محسوس کر رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے ملازموں پر چیخ رہے تھے، اپنے آدمیوں کو کہہ رہے تھے، ڈھونڈو، زمین چھان مارو، آسمان ٹٹول ڈالو، مگر میری بیٹی کو واپس لاؤ۔ ان کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی، ان کی آواز میں لرزش اور غضب دونوں شامل تھے۔ وہ ایک پل کو بھی خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ ان کے دل میں ایک ہی آگ جل رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو بچا لے، لیکن اس کے ساتھ ہی ضمیر کی وہ تلخ حقیقت ہر لمحہ اسے نوچ رہی تھی کہ یہ آگ تو اس کے اپنے پچھلے گناہوں کی سلگائی ہوئی ہے۔ آج جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ دراصل اس کے ماضی کی سزا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ انصاف کی کائناتی گردش کبھی خالی نہیں جاتی، مگر آج وہ چاہتا تھا کہ وقت تھم جائے، سب کچھ رک جائے، بس اس کی بیٹی واپس آ جائے۔ لیکن ضمیر کے اندر کی آواز اسے بار بار یاد دلا رہی تھی، یہ وہی دکھ ہے جو تم نے دوسروں کو دیا تھا۔ اور تیمور علی خان اپنی دولت، اپنی طاقت اور اپنے غرور کے باوجود اس لمحے ایک ٹوٹا ہوا، بے بس اور نادم باپ بن کر کھڑا تھا، جس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھوم رہا تھا اور جس کا ماضی اس کے حال کو کھا جانے کے لیے سائے کی طرح پیچھے کھڑا تھا۔ وہ تیز قدموں سے گھر کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور آنکھوں میں ایسا غصہ تھا جو اندر ہی اندر طوفان کی طرح بھڑک رہا تھا۔ گھر کے اس حصے میں کوئی نہ جاتا تھا کیونکہ وہاں ایک کمرہ تھا جو برسوں سے اندھیروں کا قیدی تھا۔ دروازے کے قریب پہنچتے اس نے گہری سانس لی اور دروازہ دھکا دے کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ ایک پرانی ساگوان کی کرسی پر شہوار بیٹھی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا، آنکھوں کے گر سیاہی، ہاتھوں میں ایک پلیٹ تھی جس میں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھے تھے۔ اس کے سامنے ایک جوان لڑکا بیٹھا تھا جس کے بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں خالی پن اور ہونٹوں پر بے رب سی ہنسی تھی۔ وہ 25 سالہ نوجوان اپنے ہاتھوں سے کھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر دوسرے لمحے کچھ گرا دیتا۔ شہوار نے آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کھا لو بیٹا، تمہیں میرے سوا کوئی کھلانے نہیں آئے گا، میں نہ ہوں گی تو تمہیں کون سنبھالے گا۔ اس کے لہجے میں ماں کی ممتا تھی اور ٹوٹ پوٹ کا درد بھی۔ اس کا دل ایک لمحے کو کام گیا۔ اس نے اس لڑکے کو غور سے دیکھا، وہ اس کے رشتے میں پھپھوزاد بھائی تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ دنیا اور وقت کے بیچ کہیں قید ہو گیا ہو۔ شہوار کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے تھے جب وہ اپنے بیٹے کو نوالا کھلانے کی کوشش کرتی۔ یہ منظر رافع کے دل پر چاقو کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ سب کیوں؟ اس کے ذہن میں طوفان اٹھ رہا تھا۔
یہ سزا کس لیے؟ اگلے ہی لمحے اس کے دل میں جلتی ہوئی آگ شعلے بن کر بھڑک اٹھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے قدم تیز ہو گئے۔ غصے میں وہ سیدھا اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس کو رکھا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی زور سے اندر داخل ہوا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، چہرہ زرد اور آنکھوں میں تھکن کی دھند تھی۔ اس نے ایک پل ضائع کیے بغیر اس کا بازو پکڑا اور زور سے کھینچ کر باہر گھسیٹنے لگا۔ اس نے پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، تم پاگل ہو گئے ہو۔ لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اسی کمرے میں لے آیا تھا جہاں شہوار اور اس کا بیٹا تھا۔ اس کو زور سے دھکیل کر فرش پر پٹکا تھا۔ دیکھو، یہ ہے تمہارے باپ کی حقیقت، یہ ہے اس کے گناہوں کی سزا۔ تم اپنے باپ کو فرشتہ سمجھتی ہو نا؟ تمہارے باپ کا یہ گناہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ نوجوان، یہ پاگل وجود تمہارے باپ کی ناجائز اولاد ہے۔ تمنا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے شہوار کو دیکھا جو ساکت بیٹھی تھی، اور اس لڑکے کو دیکھا جو بے خبر اپنے ہاتھوں سے کھیل رہا تھا۔ اس کے اندر کی زمین جیسے ہل گئی ہو۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے، وہ ایسے نہیں ہیں۔ مگر رافع کا غصہ اور لہجہ بجلی کی طرح کڑکا۔ جھوٹ؟ یہ جھوٹ ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ تمہارے باپ کا گناہ ہے جو یہ ماں بیٹا بھگت رہے ہیں۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ دنیا کو کچھ پتہ نہیں؟ تمہارے باپ نے جو کیا تھا اس کا بوجھ آج تک یہ دونوں اٹھا رہے ہیں۔ تمنا کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور دھارے مار کر رونے لگی۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کی چیخیں کمرے میں گونجنے لگیں۔ شہوار نے لرزتے ہوئے لہجے میں آہستہ کہا تھا، یہ سچ ہے بیٹی، یہ وہ سچ ہے جس سے میں برسوں بھاگتی رہی۔ تمنا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ دکھ اور بے بسی تھی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رافع آگے بڑھا، اس کے قریب جھک کر بولا، اب بتاؤ، تمہارے باپ کی نیک نامی کہاں گئی؟ تمہارے باپ نے دوسروں کی زندگیوں کو اجاڑا، ایک بے بس عورت کی عزت لوٹی، اور یہ ہے اس کا نتیجہ۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کھو دینے کا درد کیسا ہوتا ہے۔ وہ زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ سب ایک ڈراؤنا خواب ہو اور وہ جاگ جائے، لیکن یہ سب حقیقت تھی، کڑوی حقیقت جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شہوار کا بیٹا بے خبر اپنی ہنسی میں مگن تھا، اور شہوار کی آنکھوں سے بہتے آنسو سب کچھ سچ کر دکھا رہے تھے۔ رافع کا دل پھر بھی مطمئن نہ ہوا۔ اس نے زور سے دیوار پر مکہ مارا تھا۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے انجام۔ اس کے لہجے میں وہ ساری آگ، سارا زہر اور سارا دکھ چھپا تھا جو برسوں سے اس کے اندر سلگ رہا تھا۔ تمنا کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ ہچکیوں میں ڈوب گئی۔ ایک لمحے کو اسے اپنے بابا کی ساری باتیں، ان کا چہرہ، ان کا وقار، ان کا فخر، سب یاد آنے لگا۔ لیکن پھر اس کمرے کی دیوار پر ایک لٹکی ہوئی پرانی تصویر اس کے دل پر نقش ہو گئی، اور وہ سمجھ گئی کہ یہ سب سچ تھا۔ وہ 25 سالہ نوجوان اس کے باپ کا ہی گناہ تھا، کیونکہ اس 25 سالہ نوجوان کے بچپن کی تصویر ہو بہو اس کے باپ سے ملتی تھی۔ وہی نیا نقش، وہی چہرہ تھا۔ وہ کئی دنوں سے اس کمرے کی طرف نہیں گیا تھا، جیسے اس نے خود کو اس کمرے سے الگ کر لیا ہو۔ وہ وہاں قید تنہائی میں وقت کے پتھر جھیل رہی تھی، مگر رافع چودھری کا دل نہ جانے کے سلجھن میں تھا۔ وہ دن بھر اپنے زخموں سے بھرے دل کو سہارا دینے کے لیے اپنی پھپھو کے پاس جاتا، ان کے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتا، اس کی باتوں میں لگا رہتا، مگر سکون کہیں نہ تھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ گھر کے صحن پر سنہری روشنی بکھر رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا۔ شہوار پھپھو دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر برسوں کی قید کی تھکن تھی، اور ایک عجیب سا سکون بھی، جیسے وقت نے ان کے زخموں کو سہلا دیا ہو۔ پھپھو، آپ یہاں؟ آپ تو کبھی کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ مجھے بلا لیتی، میں آ جاتا۔ آخر آپ کو کیوں زحمت کرنی پڑی؟ وہ حیران و ششدر ان کی طرف بڑھا۔ اس کے دل میں سوالوں کا ہجوم تھا اور آنکھوں میں تعجب کی جھلک۔ میں تم سے ایک بات کرنے آئی ہوں بیٹا، اور مجھے یقین ہے کہ تم میری بات ضرور مانو گے۔ وہ دھیرے سے کرسی پر بیٹھ گئی، سانسیں جیسے برسوں کا بوجھ اٹھائے کانپ رہی تھی۔ کون سی بات؟ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں پھپھو؟
رافع کے لہجے میں اضطراب تھا، جیسے دل کسی بڑے انکشاف کے لیے تیار ہو۔ اس لڑکی کو آزاد کر دو بیٹا۔ میں نہیں چاہتی کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ اس کے ساتھ بھی ہو۔ میرا نصیب تھا جو میں نے سہ لیا، لیکن میں بدلہ نہیں چاہتی۔ شہوار کی آنکھوں میں نمی تھی، الفاظ ان کے دل کے زخموں سے رس رہے تھے۔ پھپھو، یہ کیسا انصاف ہے؟ اس کے باپ نے آپ کی زندگی برباد کی، میرا بچپن برباد ہوا، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں بدلہ نہ لوں؟ اس نے جو آگ میرے اندر جلائی ہے وہ آج تک بجھی نہیں، میں کیسے معاف کر دوں؟ اس کے چہرے پر غصہ تھا اور ساتھ ہی دکھ بھی، جیسے برسوں کے زخم اچانک سے ہرے ہو گئے ہوں۔ بیٹا، بدلہ زخموں کو بھر نہیں سکتا، وہ صرف زخم کو اور گہرا کرتا ہے۔ اس کے باپ نے میرا سب کچھ چھینا، مگر میں نہیں چاہتی کہ تم بھی وہی کرو۔ میں چاہتی ہوں تم وہی بنو جو میں نہ بن سکی۔ معاف کرنے والی، ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ پھپھو، آپ نے اتنا صبر کہاں سے سیکھا ہے؟ میں تو ہر لمحہ انتقام کی آگ میں جلا ہوں۔ میرے دل کے اندر کا شور آپ سن ہی سکتی ہیں نہ، پھر بھی آپ چاہتی ہیں کہ میں معاف کر دوں؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کے زخم پر نمک چھڑک دیا ہو۔ بیٹا، میں تمہیں اپنی قسم دیتی ہوں، تم اس لڑکی کو اس کے باپ کے پاس واپس چھوڑا۔ اگر میرے لیے تمہارے دل میں عزت ہے تو میری یہ بات مان لو۔ شہوار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ رافع کے سر پر رکھا۔ پھپھو، آپ مجھے میری کمزوری کے آگے کھڑا کر رہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کی قسم نہیں توڑ سکتا۔ رافع نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ غصہ، دکھ اور بے بسی ایک ساتھ اس کے اندر ٹکرا رہے تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہی تھک سا گیا، جیسے برسوں کی جدوجہد ایک لمحے میں ہار مان گئی ہو۔ پھپھو، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن یہ میرا دل کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ اس کے اندر کا شور سکوت میں ڈھل گیا تھا، لیکن آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، جیسے برسوں کی آگ آج پانی بن کر باہر نکل رہی ہو۔ شہوار نے بہت سے آنسو اپنے حلق کے اندر اتارے تھے۔ وہ جانتی تھی یہ فیصلہ مشکل تھا، مگر وہ اپنی جان سے پیارے بھانجے کو انتقام کی نظر نہیں کر سکتی تھی۔ میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس واپس چھوڑ کے آ رہا ہوں، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے آہستہ مگر بھاری آواز میں کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھی رہی، جیسے زبان سے بولنے کی ہمت ہی چھن گئی ہو۔ راستے بھر وہ ساکت رہی، اس کی آنکھوں میں خالی پن صاف جھلک رہا تھا، جیسے واپسی کی خواہش ہی مر گئی ہو۔ اتنے خوفناک سچ سننے کے بعد، اپنے باپ کے بارے میں اتنی دلخراش حقیقت جاننے کے بعد، اس کے اندر سے زندگی کی رونق جیسے چھین لی گئی تھی۔ گاڑی جب تیمور علی خان کی حویلی کے سامنے رکی تو رافع نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، مگر کچھ نہ بولا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی اور رافع اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اندر داخل ہوتے ہی تیمور علی خان بھاگتے ہوئے اپنی بیٹی کے گلے لگ گئے۔ کہاں چلی گئی تھی بیٹی؟ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، میں پاگل ہو گیا تھا تمہارے بغیر۔ وہ روتے ہوئے اس کے چہرے کو بار بار دیکھنے لگی۔ مسز تیمور بھی آگے بڑھی اور بیٹی کو گلے لگانے کی کوشش کی، مگر وہ بالکل ساکت کھڑی رہی۔ نہ باپ بھائی کے گلے لگی، نہ ماں کے، صرف خالی نظریں سامنے دیوار پر گاڑ دی۔ کچھ تو بولو تمنا، چپ کیوں ہو؟ حارث نے اس کو خاموش دیکھ کر جھنجھوڑا تھا۔ اس کی صد مہری اور سکوت نے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اتنے میں تیمور علی خان کی نظر رافع چودھری پر پڑی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور دھاڑ کر بولے تھے، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے نا؟ تم ہی نے میری بیٹی کو اغوا کیا تھا، تم میرے دشمن کے بیٹے ہو۔ وہ لپک کر رافع کے گریبان تک پہنچے اور دونوں ہاتھوں سے اسے جھنجھوڑنے لگے، مگر اچانک وہ آگے بڑھی۔ اس نے پوری قوت سے اپنے باپ کے ہاتھ رافع کے گریبان سے جھٹکے کے ساتھ چھڑائے اور چیخ کر بولی تھی، بس کر دیں بابا، بس کر دیں، خدا کے لیے، ورنہ یہ آپ کی بیٹی آج مر جائے گی۔ پوری حویلی میں خاموشی چھا گئی تھی، سب کی نظریں تمنا پر جم گئی۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولی تھی، آپ کے کیے کی سزا میں نے بھگتی ہے۔ اگر آپ نے مجھے حرام کی زندگی نہ دی ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ آپ نے حرام کا پیسہ کمایا، کسی کی زندگی اجاڑ کر، کسی کے ارمانوں کا جنازہ نکال کر، اس پر آپ نے اپنا محل سجایا، اور میں آج ان گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں۔ کاش آپ نے 25 سال پہلے کسی کے گھر کی بیٹی کی عزت کو پامال نہ کیا ہوتا۔
تو آج میرے ساتھ بھی یہ ظلم نہ ہوتا۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس گونجنے لگی۔ مسز تیمور کے قدم لرزنے لگے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حارث علی ساکت نگاہوں سے قریب کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر صدمہ اور حیرت کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ تمنا کی ہر بات تیر کی طرح ان سب کے دلوں میں پیوست ہو رہی تھی۔ تیمور علی خان سکتے میں آ گئے، ان کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ ایک لمحے کو لڑکھڑائے اور پھر جیسے ٹوٹ کر گر گئے۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں جوانی کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے نہیں پتا چلا کہ میں نے کیا کیا، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو پڑے اور رافع کی طرف بڑھ کر اس کے پیروں میں گر گئے۔ بیٹے، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میری ساری دولت سب کچھ لے جاؤ، بس مجھے معاف کر دو۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر رافع چودھری کے چہرے پر کسی قسم کی نرمی نہ آئی۔ وہ گہری خاموشی کے ساتھ انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں طوفان بڑھتا تھا، مگر ہونٹوں پر ایک لفظ بھی نہ آیا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور دھیرے دھیرے حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا، جیسے اس حویلی اور اس میں بسنے والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے پچھتاوا چھوڑ گیا ہو۔ پیچھے رہ گئی تھی وہ جس کی آنکھوں میں نمکین پانی اور دل میں وہ درد تھا جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی دنیا میں واپس تو آ گئی ہے، مگر دل کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کے دل میں رافع چودھری کی خاموش محبت نقش کر ہو چکی تھی، ایک ایسا زخم جو کبھی نہیں بھرنے والا تھا، ایک ایسی محبت جس کی کوئی منزل نہ تھی۔ شہوار نے کہا تھا کہ میں نے معاف کر دیا، تو پھر ہم کون ہوتے انتقام لینے والے؟ یہ جملہ سب کے دلوں پر ہتھوڑے کی طرح بجا تھا، مگر ساتھ ہی سکون کی ایک ٹھنڈی لہر بھی لے آیا تھا۔ منظور چودھری نے گہری سانس خارج کی تھی۔ شہوار اگر معاف کر سکتی ہے تو ہم باپ اور بیٹے کے اس حساب سے اپنے دلوں میں نفرت پالے رکھیں۔ رافع نے خاموشی سے سر جھکایا اور بس ایک ہی لفظ نکالا، جی بابا۔ شہوار سب کی لاڈلی تھی، اس نے اپنے مجرم کو معاف کر دیا تھا، تو باقی کسی کے پاس کیا جواز بچتا تھا کہ وہ زخم کو ریتتا، بدلہ لیتا یا آگ بھڑکاتا۔ یہی وجہ تھی کہ تمنا کو ابھی آزاد کر دیا گیا اور کہانی کا وہ بھیانک باب بند کر دیا گیا، مگر باب بند ہوا تھا، ختم نہیں۔ پرانے گھر کے وسیع حال میں بڑی میز پر سب کھانے کے گرد بیٹھے تھے، پلیٹوں میں کھانا رکھا تھا، ہاتھ بھی چل رہے تھے، مگر یہ دسترخوان خوشی سے زیادہ اطمینان کی تصویر بنا ہوا تھا۔ چہرے پر سکون تھے، مگر ان پر مسکراہٹوں کی رنگت نہ تھی۔ مائدہ بیگم نے آنکھیں نم کر کے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ الحمدللہ، میرا بیٹا انتقام کی آگ سے نکل آیا ہے، یہی سکون میرے لیے کافی ہے۔ انہوں نے دل میں شکر کیا تھا۔ بیٹا، زندگی بدلے سے نہیں چلتی، صبر سے چلتی ہے۔ رافع نے ہاتھ رو کر اپنی پھپھو کی بات سنی تھی، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بس ان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اپنی پلیٹ کی طرف جھک گیا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، مگر اس نے سب سے چھپانے کی کوشش کی۔ سب کے لیے یہ لمحہ سکون کا تھا، مگر رافع کے لیے لمحہ دل کے اندر اٹھتے طوفان کو دبانے کا تھا۔ سب خاموشی سے کھا رہے تھے اور باہر رات کے اندھیرے میں جھینگر بول رہے تھے، مگر اس کے اندر شور برپا تھا۔ جب بھی وہ رات کو تنہا اپنے کمرے میں جاتا، جب بھی نیند اس کی پلکوں سے روٹتی، ایک ہی چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرتا، تمنا کا۔ وہی چہرہ جو دشمن کی بیٹی کا تھا، جو اس کے دل کی زمین پر نقوش چھوڑ گئی تھی۔ کیوں یاد آتی ہو تمنا تیمور علی خان؟ وہ خود سے سرگوشی کرتا۔ کیوں تمہاری آنکھوں کا وہ بے بسی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی؟ وہ جتنا چاہتا تھا بھول جائے، اتنا ہی وہ یاد اور تڑپ میں ڈوبتا جاتا۔ اس کی کانوں میں تمنا کی آوازیں گونجتی رہتی، وہ چیخیں، وہ احتجاج، وہ لمحے جب وہ اس کے سامنے قیدی بن کر کھڑی تھی اور وہ خود کو روک لیتا تھا۔ اس کے دل کی زمین پر گھاس اگنی چاہیے تھی، سکون کے پھول کھلنے چاہیے تھے، مگر وہ زمین بنجر ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی دل کے اس ویرانے میں کسی کو بسنے نہ دے سکا۔ سب کے لیے ماضی کا باب بند ہو چکا تھا، مگر اس کے دل میں وہ باب روز کھلتا، روز رلاتا، روز تمنا کی یاد دلاتا۔ تیمور علی خان اور مسز تیمور تمنا کے کمرے کے دروازے کے باہر آ کر رکے۔ دروازے پر دستک دی گئی تو اندر سے سسکیوں کی مدھم آواز ان دونوں کے دل کو چیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں، چہرے پر اداسی اور دل گرفتگی کے سائے تھے۔
ماں باپ نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کو ٹھٹک گئے۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ مسز تیمور نے نم آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھ کر بیٹی کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا تھا، کچھ نہیں ماما۔ تیمور علی خان نے نرم مگر لرزتی آواز میں کہا تھا، ہم اندر آ جائیں بیٹا۔ وہ خاموش رہی تو وہ دونوں اندر آ گئے اور بیٹھ کے قریب بیٹھ گئے۔ تیمور علی خان نے بیٹی کو غور سے دیکھا تھا۔ بیٹا تم نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا نا؟ تمنا کے ہونٹ کانپے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ وہ حوصلہ جمع کر کے دھیرے سے بولی تھی، نہیں بابا، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر تیمور چونکے اور لہران لہجے میں بولے، پھر کیوں بیٹا؟ کیوں تمہاری آنکھیں ہر وقت اداس رہتی ہیں؟ کیوں تم کمرے میں بند ہو کر اپنی جوانی کے دن یوں اجاڑ رہی ہو؟ جب سے آئی وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتی۔ وہ دکھتے دل کے ساتھ بولے تھے۔ وہ بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ گئے تھے۔ بابا میں آپ کو معاف کر دیا ہے، مگر میں خود کو معاف نہیں کر پا رہی۔ وہ آج اپنا دل کھولنے جا رہی تھی۔ خود کو؟ مگر کیوں؟ تم نے تو کچھ غلط نہیں کیا۔ ان کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ بابا میں اس انسان سے محبت کر بیٹھی ہوں جس کی زندگی آپ نے اجاڑ دی، جس کی پھپھو کی دنیا آپ نے چھین لی تھی، جس کے خاندان کو آپ نے تباہ کیا تھا۔ بابا یہ محبت میرے دل سے نکلتی ہی نہیں۔ میں کچھ دن اس کے پاس رہی، اس نے میرے ساتھ وہ ظلم نہیں کیا جو آپ نے اس کے خاندان کے ساتھ کیا تھا۔ وہ خاموش رہا، لیکن اس کی آنکھوں کی تپش میرے دل میں اتر گئی۔ بابا میں چاہوں بھی تو اسے بھول نہیں سکتی۔ یہ محبت مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس کی باتوں سے یکدم کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ مسز تیمور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹی کو دیکھتی رہی۔ تیمور علی خان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، جیسے اچانک زندگی کی سب طاقتیں ان کے جسم سے نکل گئی ہوں۔ وہ کرسی کے کونے پر ڈھہ گئے، آنکھوں میں ندامت اور دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ بیٹی کی آواز ان کے کانوں میں گونج رہی تھی، ہر لفظ تیر کی طرح ان کے سینے میں پیوست ہو رہا تھا۔ میری بیٹی نے اس انسان کو چاہ لیا جس کا خون میں نے جلایا تھا، جس کے خواب میں نے توڑے تھے، تو پھر یہ ناکام باپ کیا کرے؟ تیمور علی خان نے اپنی آنکھیں بند کرنی اور دل میں انتہائی فیصلہ کرنے لگے۔ وہ جان گئے تھے کہ اپنی بیٹی کے لیے اب انہیں وہ سب کچھ کرنا تھا جو شاید ان کے غرور اور ان کے وقار کے خلاف تھا۔ بیٹی کی محبت کے آگے انہیں اپنا ماضی کھولنا تھا، اپنی انا کو توڑنا تھا۔ دل نے فیصلہ دے دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے رافع چودھری کے در پر جائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ اس انسان کو سونپ کر ہی سکون پائیں گے۔ انہوں نے زندگی میں بہت سی زیادتیاں کی تھیں، بہت سے گناہ کیے تھے، مگر اس فیصلے کے بعد ان کا دل ایک دم پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ دستک دی تو چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سامنے منظور چودھری کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ وہ غصے سے بولے تھے، کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولے تھے، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے مرنے سے پہلے ایک دفعہ شہوار سے ملا دو۔ اس کی ٹوٹی حالت دیکھ کر منظور چودھری لمحے بھر کو ساکت رہ گئے تھے، پھر گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، اگر تم واقعی معافی مانگنے آئے ہو تو مل لو شہوار سے۔ منظور چودھری ان کو شہوار کے کمرے میں لے گئے۔ شہوار کے سامنے گئے تو زمین پر گر پڑے، اس کے قدموں کو پکڑ لیا۔ شہوار مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں زندگی بھر رلایا، تمہاری عزت پامال کی، تمہاری زندگی اجاڑ دی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ شہوار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، یہ اپنے بیٹے سے ملو، یہ تمہاری گناہ کی نشانی ہے۔ یہ سن کر اس کے اندر کی دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ ان کے لب کپکپانے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ انہوں نے دکھ سے 25 سالہ پاگل سے نوجوان کو دیکھا تھا جو ہو بہو ان کی طرح تھا۔ میں اس کو اپنا نام دوں گا، میں باقی کی زندگی اس کے اور تمہارے نام کر دوں گا۔ شہوار خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اتنا کہہ کر وہ سسکنے لگے تھے۔ یہ سن کر کمرے میں داخل ہوتا رافع ٹھٹک گیا تھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ لیکن اس وقت منظور چودھری نے اس کو روک دیا تھا۔ بیٹا تحمل سے کام لو، یہ یہاں معافی مانگنے آیا ہے۔ یہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے اور جو پہلے ہی ہارا ہوا اسے ہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کا پچھتاوا ہی اس کی سب سے بڑی سزا ہے۔ رافع ساکت ہو گیا تھا، اس کے لب خاموش ہو گئے تھے۔ پھر تیمور علی خان اس کے قدموں میں گر پڑا تھا۔ رافع خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اور تمنا کا ہاتھ تھام لو، وہ تمہارے لیے مر رہی ہے۔ بیٹا وہ مر جائے گی، میں نے اس کی حالت دیکھی ہے، خدا کے لیے اسے اپنا لو۔ میں شہوار کو اپنا نام دوں گا، اس بچے کو بھی پالوں گا،
اس کا علاج کرواؤں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن میری بیٹی کو اپنا لو۔ تمنا کا نام سنتے ہی رافع کا دل تڑپ اٹھا تھا، مگر وہ لبوں سے کچھ نہ کہہ سکا تھا۔ تیمور علی خان اس کے قدموں کو تھامے رو رہا تھا، وہ مسلسل دہائی دے رہا تھا۔ رافع نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ منظور چودھری نے گردن چکا کر ہاں میں اشارہ کیا تھا۔ پھر اس نے شہوار پھپھو کی جانب دیکھا۔ شہوار کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ہاں بیٹا، معاف کر دو، بس معاف کرنے سے ہی دلوں سے غموں کا بوجھ اترے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ یہ الفاظ کہتے ہی تیمور علی خان کے دل سے برسوں کا بوجھ اتر گیا تھا۔ کمرے کی فضا بھاری تھی، لیکن سکون کا ایک ہلکا سا جھونکا سب کے دلوں کو چھو گیا تھا۔ انہوں نے اعلیٰ ظرفی دکھا کر سب کو عمر بھر کے ملال سے بچا لیا تھا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، مگر معاف تو کرنا ہی تھا۔ زندگی کو سہل بنانے کے لیے تیمور علی خان کو معاف کر دینا ہی بہتر تھا۔ آخر کو ایک ٹوٹے ہوئے انسان کو اور کتنا توڑا جاتا۔ کافی سال گزر گئے تھے، ماضی کے زخم آہستہ آہستہ بھر گئے تھے، اور وہ قدورتیں جو کبھی دونوں خاندانوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑی تھیں، وقت اور معافی کے ساتھ ٹوٹ گئی تھیں۔ اب سب ایک ہی خاندان کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ تیمور علی خان نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی تھی۔ انہوں نے منظور علی کا جو کچھ چھینا تھا، سب کچھ واپس ان کے حوالے کر دیا تھا۔ منظور چودھری حیران رہ گئے تھے۔ یہ سب کچھ تمہارا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ میں نے برسوں پہلے تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، آج تمہیں واپس کر رہا ہوں، شاید اس طرح میرا دل سکون پائے۔ منظور چودھری کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، وہ صرف اتنا بول سکے تھے، تیمور ہم نے تمہیں معاف کر دیا تھا، اب یہ سب تمہارا کفارہ ہے، اللہ تمہیں سکون دے۔ اب سب لوگ ایک ہی محفل میں بیٹھے، ساتھ کھاتے پیتے اور ایک ہی صحن میں ہنسی گونجتی تھی۔ رافع چودھری اور تمنا کی زندگی بھی محبت اور سکون سے بھر گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر خوش تھے کہ دیکھنے والا رشک کرتا۔ ان کا ایک ننھا سا بیٹا تھا، 5 سال کا، جس نے دونوں خاندانوں کے دلوں کو جوڑنے والی کڑی کا کام کیا تھا۔ رحمان سب کا لاڈلا تھا، کبھی دادا منظور کے کاندھے پر سوار ہوتا، کبھی تیمور علی خان کی گود میں بیٹھ کر ضد کرتا۔ شہوار تو اس ننھی جان کو دیکھ کر دنیا کی ساری تھکن بھول جاتی۔ اس کا اپنا بیٹا بھی اب ٹھیک ہو چکا تھا۔ تیمور علی نے اس کا مکمل علاج کروایا تھا، اب وہ نارمل انسان بن چکا تھا۔ شام میں حویلی کے بڑے لان میں سبھی بیٹھے تھے۔ موسم سہانا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سب کے درمیان ہنسی مذاق جاری تھا، اور چھوٹا سا معصوم رحمان سب کے گرد دوڑ رہا تھا۔ تیمور علی خان اسے پکڑنے کی کوشش کرتے تو وہ ہنستے ہوئے شہوار کے پیچھے چھپ جاتا۔ وہ منظر سب کے لیے سکون کا باعث تھا۔ رافع اور تمنا لان کے کونے میں بیٹھے تھے۔ کبھی سوچا تھا کہ ہماری زندگی اتنی بدل جائے گی؟ رافع نے مسکراتے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ نہیں، لیکن شاید یہی محبت کا کرشمہ ہے۔ تم نے میرا غصہ، میری تلخی، سب کچھ برداشت کیا۔ تم نے میرا دل جیت لیا تھا۔ تمنا کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، وہ شوخی سے بولی تھی۔ اور تم نے آخر کار مان ہی لیا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ رافع نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا تھا۔ ہاں، اور یہ محبت اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تمنا نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ لمحہ ایک خوبصورت خواب کی طرح تھا، ایک ایسا خواب جو حقیقت بن گیا تھا۔ دونوں خاندان ساتھ تھے، دشمنیاں دوستی میں بدل گئی تھیں، زخم مرہم پا گئے تھے، اور محبت نے سب کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ یوں کہانی کا اختتام خوشیوں پر ہوا تھا۔ وہ سب لوگ جو کبھی نفرت کی آگ میں جلتے رہے تھے، اب ایک دوسرے کے ساتھ جینے لگے تھے۔